عندجان کے ایک معروف شیخ طریقت حضرت عادل خان دامت برکاتہم نے جب نمنگان کے علماء کے بارے میں سنا کہ وہ طریقت میں داخل ہو گئے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے فقیر کی طرف خصوصی نمائندہ بھیجا کہ آپ عندجان تشریف لائیں۔ فقیر حکم کی تعمیل میں اگلے دن عندجان حاضر ہوا۔ ظہر کی نماز ایک مدرسے کی مسجد میں ادا کی۔ اساتذہ اور طلباء سے ملاقات ہوئی۔ نماز کے بعد مسجد میں ایک نوجوان عالم دین درس قرآن دینے لگے اور کئی سو نمازی ان کے درس میں بیٹھ گئے۔ نوجوان عالم دین مولانا عبدالقہار صاحب کے چہرے پر سعادت کے انوار نظر آ رہے تھے۔ جب درس مکمل ہوا تو دعا سے پہلے ایک صاحب نے اعلان کیا کہ ایک شیخ طریقت تشریف لائے ہیں، وہ بیان کریں گے۔ جب فقیر منبر و محراب کے قریب حاضر ہوا تو مولانا عبدالقہار صاحب خاموش لگ رہے تھے۔ لگتا تھا کہ فقیر کے متعلق ان کی طبیعت میں انشراح نہیں تھا۔ جب فقیر نے درس قرآن دیا تو انہوں نے ترجمانی کی۔ الحمدللہ نسبت شریفہ کے انوار نے محفل کو خوب گرمایا، حتیٰ کہ درس کے بعد مولانا عبدالقہار صاحب سب سے پہلے بیت کے لیے تیار ہو گئے۔ عوام الناس کا تو کیا کہنا، ان کے جوش و خروش کا عالم تو دیدنی تھا۔ بیان سے فراغت پر مولانا عبدالقہار صاحب فقیر کو اپنے گھر لے گئے۔ انتہائی پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا۔ کھانے سے فراغت پر فرمانے لگے کہ حضرت اب آپ آرام فرمائیں گے یا یہاں پر ایک نیا مدرسہ بن رہا ہے، وہاں جا کر دعا فرمائیں گے؟ اس مدرسہ کے بانی ابھی مسجد میں آپ سے بیعت ہو چکے ہیں۔ فقیر نے کہا کہ عاجز یہاں پر آرام کے لیے نہیں بلکہ کام کے لیے آیا ہے۔ میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے، کام 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 بس تھوڑا آرام، لہٰذا اس عاجز کا بھی یہی معمول ہے۔ سب لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر ایک وسیع و عریض عمارت میں پہنچے جس کا نام مدرسہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ یہاں دو بہت بڑی بڑی کرینیں فٹ کی گئی تھی اور عمارت کا کام بڑی تیزی سے مکمل ہو رہا تھا۔ تہ خانہ اتنا بڑا تھا کہ ہم لوگ چل چل کر تھک گئے۔ پورا مدرسہ دیکھنا مشکل ہو گیا۔ وہ مدرسہ کیا ایک یونیورسٹی کی عمارت نظر آ رہی تھی۔ فقیر نے پوچھا کہ اس میں کتنے طلباء کی رہائش کا انتظام کیا گیا ہے؟ بتایا گیا کہ ایک کمرے میں 4 طلباء کے ٹھہرنے کا انتظام ہے۔ حالانکہ ہمارے حساب سے اس میں 8 طلباء بھی ٹھہر سکتے تھے۔ متولی مدرسہ کے بیٹے حافظ عبدالجلال صاحب کو فقیر کا بیان اتنا پسند آیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں ہر وقت ٹیپ ریکارڈر رہتا تھا اور وہ فقیر کی ہر گفتگو ٹیپ کرتے تھے۔ فقیر نے ان سے کہا کہ چلو بیانات تو ٹیپ کیے ہی جاتے ہیں، ہر وقت کی گفتگو ٹیپ کرنے کا کیا مقصد؟ اس نے رو کر کہا کہ حضرت ہم یہ باتیں سنیں گے اور یاد کیا کریں گے کہ آپ نے کس موقع پر کیا فرمایا تھا۔ مدرسہ میں دعا کرنے کے بعد ہم لوگ حاجی عبدالسلام صاحب کے گھر کھانے کے لیے پہنچے۔ انہوں نے عندجان شہر کے معززین کو مدعو کیا تھا۔ الحمدللہ کھانے کے بعد تھوڑی دیر بیان ہوا تو اکثر لوگ سلسلہ عالیہ میں داخل ہو گئے۔ مولانا عبدالقہار صاحب کہنے لگے، حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام تسخیر عطا کیا ہے۔ ایسے ایسے لوگ بھی بیعت ہو رہے ہیں جن کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ فقیر نے عرض کیا کہ اس میں عاجز کا کوئی کمال نہیں، کمال تو کمال والے پروردگار کا ہے جو اپنے گنہگار بندوں کو بھی دین کے لیے قبول فرما لیتا ہے۔ اسی گفتگو کے دوران ایک عالم دین نے دعوت دی کہ حضرت آپ عشاء کی نماز آساکا کی قریبی آبادی ہے، وہاں پر واقع ایک مسجد میں پڑھائیں۔ فقیر نے مولانا عبدالقہار صاحب سے پوچھا کہ فقیر تو نو وارد ہے، آپ بتائیں کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں خود آپ کے ساتھ وہاں چلوں گا، آپ پروگرام دے دیجیے۔
مغرب کی نماز کے بعد مولانا عبدالقہار صاحب کے ہمراہ آسا کا جانا ہوا۔ اہل محلہ کے اصرار پر فقیر نے عشاء کی نماز قصر پڑھائی، جبکہ سب نمازیوں نے اپنی بقیہ نماز پوری کی۔ نماز کے بعد بیان ہوا۔ مولانا عبدالقہار صاحب نے فرمایا کہ حضرت کا یہاں تشریف لانا ہمارے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے۔ میرا ارادہ بہت پہلے سے تھا کہ کسی شیخ سے بیعت کروں، مگر طبیعت کہیں بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ حضرت کی توجہات نے مجھے اپنا غلام بے دام بنا لیا ہے۔ میں نے بیعت کر لی ہے، بلکہ میں تو آپ کے ہاتھ بک چکا ہوں۔ یہ کہہ کر مولانا نے اپنے عمامے کو پھیلا دیا۔ فقیر نے کہا کہ حاضرین میں سے جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ کپڑا پکڑ لیں۔ بس پھر کیا تھا، سب حاضرین محفل نے کپڑا تھام لیا۔ جہاں تک نظر جاتی تھی سب لوگ بیعت کے لیے تیار تھے۔ بیعت سے فراغت پر فقیر نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اوراد و وظائف کی تشریح اور تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کروایا۔ اس مراقبہ میں فقیر نے فارسی کے درجے ذیل اشعار پڑھے۔ مومنا ذکر خدا بسیار گو، تاب آبی درد عالم آبرو۔ اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے نیچے کہ اے مومن، ذکر خدا بہت کرتا رہ کہ تو دونوں جہانوں میں عزت پائے۔ ذکر کن ذکر تا تورا جانست، پاکیے دل ز ذکر رحمان است۔ ذکر کر ذکر جب تک تو زندہ ہے، کیونکہ دل کی پاکیزگی رحمان کے ذکر سے ہوتی ہے۔ یک چشم زدن غافل از آشا نہ باشی، شاید کہ نگاہ کل آگاہ نہ باشی۔ آنکھ جھپکنے کی دیر بھی ہر بادشاہ سے غافل نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ پر کرم کی نگاہ کر رہا ہو اور تو اس وقت غافل ہو۔ ماں ہر چہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم، الہ حدیث یار کے تکرار می کنیم۔ ہم نے جو کچھ پڑھا وہ سب بھول گئے، ہاں البتہ اس یار کی بات کہ ہم بار بار دہرا رہے ہیں۔ یہ اشعار سن کر مجمع کے لوگ مرغ نیم بسمل کی طرح تڑپنے لگے۔ آہو بکا اس قدر تھی کہ دیکھنے والے کو بھی ترس آ جائے۔ محفل سے فراغت پر مولانا عبدالقہار صاحب نے بتایا کہ حضرت آپ ہمارے دوست مولانا حاکم جان کے ہاں رات کا قیام کریں گے۔ ساتھ کھڑے ہوئے مولانا حاکم جان اور مولانا عبداللہ سے انہوں نے تعارف کرایا۔ دونوں حضرات نے کہا کہ حضرت ہم دونوں نے مشورہ کیا ہے کہ آپ کے وسط ایشیا کے پورے سفر میں ساتھ رہیں۔ فقیر نے دادا خان نوری کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا بہت اچھا۔ فقیر نے دادا خان نوری کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا بہت اچھا، پہلے ہم 2 تھے اب 4 ہو جائیں گے۔ باقی لوگ تو مقامی ہوتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں۔ فقیر نے ان دونوں حضرات کی طرف غور سے دیکھا تو سعادت کے آثار نظر آئے۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور۔ آنے والے وقت نے بتا دیا کہ یہ دونوں دوست 2 ہیرے ثابت ہوئے جن کے تعلق پر فقیر کو روز محشر نجات کی امید ہے۔ فارسی کے کچھ اشعار ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ امید اور خوف کے دن یعنی آخرت کے دن اللہ کریم بروں کو بھی نیکوں کے ساتھ بخش دے گا۔ جب مولانا حاکم جان کے گھر پہنچے تو گلی سے لے کر ان کے اندرون خانہ تک ایک بالکل نیا سفید کپڑا بچھا ہوا تھا۔ فقیر نے پوچھا کہ یہ کیوں بچھایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس پر چل کر اندر آئیں۔ فقیر نے جوتے اتارنے چاہے تو مولانا حاکم جان نے کہا کہ حضرت آپ جوتوں سمیت چل کر آئیں، ہمارے یہاں ایسی ہستی آئی ہے کہ ہم اگر اپنی پلکیں بچھا سکتے تو دریغ نہ کرتے۔ اے باد صبا بتلا تو صحیح، مہمان جو آنے والے ہیں کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پلکیں بچھانے والے ہیں۔
فقیر ان کے اصرار پر چاروں ناچار اس سفید کپڑے پر چل کر گھر کے کمرے میں پہنچا۔ گھر نہایت وسیع و عریض تھا۔ پھولوں کے درخت اور انگوروں کی بیلوں سے سارا صحن بھرا ہوا تھا۔ پھولوں کی خوشبو نے فضا کو معطر بنا دیا تھا۔ دلکش اور آرام دہ کمرے خوشگوار ماحول پیش کر رہے تھے۔ کھانے میں ایک بکرے کا گوشت بھون کر پیش کیا گیا تھا۔ جب رات گئے، سب لوگ چلے گئے تو مولانا حاکم جان اور مولانا عبداللہ نے کہا کہ حضرت، ہم آپ کی مٹھی چاپی کرنا چاہتے ہیں، اجازت مرحمت فرمائیں۔ ان کے شوق کو دیکھ کر فقیر نے ہاں کر دی۔ کافی دیر تک یہ نجی محفل جاری رہی۔ فقیر نے مولانا حاکم جان سے ایک سوال پوچھا کہ مولانا یہ بتائیں، آپ آج کی 2-3 محافل میں شریک رہے ہیں، یہاں لوگ اس قدر تعداد میں سلسلہ عالیہ میں داخل کیوں ہو رہے ہیں؟ مولانا نے جواب دیا کہ حضرت، 1 سال پہلے ازبکستان میں 2-3 بڑے بڑے مشائخ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا کام کر رہے تھے، مگر چند مہینے پہلے یکے بعد دیگرے ان کا انتقال ہو گیا۔ پچھلے چند مہینوں سے علماء و صلحاء روزانہ دعائیں کر رہے تھے کہ کوئی کامل شیخ ملے جس سے ہم اصلاحی تعلق قائم کریں۔ عین اس وقت آپ کی آمد کو یہاں کے علماء نعمت غیر مترقبہ سمجھ رہے تھے، اس لیے جوق در جوق سلسلہ عالیہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ فقیر اپنے دل میں نادم و شرمندہ ہوا کہ لوگوں کے تاثرات کتنے اچھے ہیں اور فقیر کتنا گندا ہے۔ دل نے جواب دیا کہ عظمت الہی کا مشاہدہ کرو، قربان جاؤں اس کی عنایت پر جو ایک حقیر فقیر گندے بندے کو کیسی عزتوں سے نوازتا ہے۔ ذرا دیکھو کھوٹا سکہ سر عام چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آگے جو کچھ ہوا وہ اگلے ایپیسوڈ میں کہا جائے گا۔